جی، آج ہم دوبارہ بات کریں گے جو یونان کے ساحل کے قریب جو کہ المناک واقعہ ہوا ہے، کشتی کو جو حادثہ پیش آیا، اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس نئی اپڈیٹس اور معلومات آئی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ واقعہ بدھ کو سحری کے ٹائم یونان کے ساحل کے قریب پیش آیا، اور اس حادثے کی جو بنیادی وجہ تھی کہ یہ کہ سمندر میں موسم خراب تھا، لہریں بہت اونچی تھی، اور جو کشتی ہے اس میں 200 سے 300 افراد کی بیٹھنے کی گنجائش تھی، لیکن 750 سے زائد جو افراد تھے اس میں سوار تھے۔ اب تک جو دو قسم کی جو ہے تعداد کے حوالے سے رپورٹیں آ رہی ہیں۔ بعض رپورٹس میں 750 افراد کا کہا جا رہا ہے، جبکہ بعض رپورٹ میں 776 افراد کے بیٹھنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ بہرحال جو بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ دونوں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ کتنے افراد اس میں سوار تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی جو کشتی جو سمندر میں سفر کر رہی ہو، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ کمرشل ہو، اس میں لائف جیکٹ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس واقعے میں ہمیں دیکھنے کو یہی ملا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ سفر کر رہے تھے، جو مسافر اس بحری جہاز میں غیر قانونی طور پر یورپ آنے کے خواہش مند تھے، اس میں کسی کے پاس بھی لائف جیکٹ نہیں تھی۔ یہاں پہ میڈیا بھی یہی بیان کر رہا ہے کہ اگر ان مسافروں کے پاس لائف جیکٹ ہوتی، کشتی کے اوپر لائف جیکٹ اویلیبل ہوتی، تو ان اموات میں بہت حد تک کمی ہو سکتی تھی۔ اس میں جو ہے اب تک جو ہے 104 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور 750 افراد میں اگر 104 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے تو یہ بہت کم تعداد ہے۔ اس میں بھی 104 میں بھی سے 12 پاکستانی ہیں، اور ان 12 پاکستانیوں میں بھی 2 افراد اس ٹائم زخمی ہیں، اور وہ یونان میں ایتھنز کے قریب کچھ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جبکہ جو 10 پاکستانی ہیں ان کو ایتھن کے قریب ایک ریفیوجی کیمپ میں لے جایا گیا ہے، جہاں پہ سفارتخانہ پاکستان کے عملے نے بھی ان سے ملاقات کی ہے، اور ان کی شناخت کے حوالے سے عمل ابھی جاری ہے، اور جو ان کا ڈیٹا ہے وہ نادرا کے حوالے سے بھی، اور پاسپورٹ سیل اور نادرا کے ساتھ مل کر ان کے ڈیٹے کو کنفرم کرنے کا جو عمل ہے اس وقت وہ جاری ہے۔ لیکن سفارتخانہ کے ذرائع بھی یہ چیز کنفرم کر رہے ہیں کہ 12 پاکستانی کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو 750 ہمارے پاس جو اطلاعات ہے، اور جو وہاں پہ جو کیمپ میں جو زندہ بچ جانے والے جو خوش قسمت لوگ تھے، ان سے جو ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے بات چیت کی ہے، تو اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ جو اس جہاز پر جو پاکستانیوں کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 310 تھی۔ اب ان 310 میں اگر 12 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے تو ابھی بھی 298 افراد مسنگ ہیں، اور جس کو کے بارے میں یونان کی حکومت نے ان کو مردہ قرار دے دیا ہے۔ ابھی تک 79 جو ڈیتھ باڈیز ہیں وہ ریکور ہو چکی ہیں، لیکن ان کے شناخت کے حوالے سے ابھی عمل جاری ہے۔ ان کے ڈی این اے ٹیسٹ اور فرانزک رپورٹس آنے کے بعد ہی ان کے نیشنلٹیز اور قومیت کے بارے میں معلومات مل سکے گی۔ کیمپ میں جو موجود پاکستانی ہیں ان کے ساتھ سفارتخانہ پاکستان کے افسران نے بھی ملاقات کی ہے، اور ان سے ان کے فیملی سے بھی رابطہ کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابھی تک جو اور اس میں اطلاعات یہ ہے کہ 135 افراد جو اس جہاز میں سوار تھے وہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، جس میں 2 افراد کو ریسکیو کیا گیا، لیکن ابھی بھی 133 جو کشمیری ہیں وہ اس میں مسنگ ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے اگر آپ کو معلوم ہو تو اٹلی کے سرحد کے قریب کوئی 1 مہینے یا کچھ دن پہلے جو ہے وہ حادثہ ہوا تھا، اور اس میں 17 پاکستانی جان بحق ہوتے، اور وہ میڈیا کی اس لیے زینت بنے تھے کہ اس میں ایک خاتون جو ہزارہ قبیلے سے تھی وہ بھی ہلاک ہوئی تھی، جو پاکستان نیشنل ٹیم فٹ بال اور ہاکی کی بہت اچھی کھلاڑی تھی، اور اس وجہ سے وہ چیزیں جو ہے وہ میڈیا کی بھی زینت بنی تھی۔ ابھی تک جو
ہمارے پاس اس حادثے کے حوالے سے جو مزید معلومات آئی ہیں وہ یہ کہ اس جہاز میں 100 سے زائد بچے بھی اس میں سوار تھے اور اس کو ان کے بارے میں ابھی تک معلومات نہیں ہیں۔ بچوں سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تھے یہ انڈر ایج 8 تھے، جو 18 سال سے کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان، پاکستان، منڈی بودین سے یہ کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو بھی یورپ بھیجا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا المناک واقعہ ہے جس میں جو ٹوٹل تعداد ہے اس میں 100 جو ہے وہ بچوں پہ مشتمل تھی، تو اس کے حوالے سے بھی ابھی انکوائری جاری ہے۔ یونان میں جو ہے اس حادثے کو بہت سیریسلی ہے کیونکہ یہ حادثے یونان یا اٹلی کی سرحد پر ہوتے رہتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں جو 500-600 افراد کی جو اموات ہوتی ہے یہ بہت بڑا فگر ہے۔ تو یونان نے سرکاری سطح پر اس حوالے سے 3 روز کا سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہے، وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی اس حوالے سے بیانات بھی دیے اور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتخانہ پاکستان جو یونان کا جو رویہ ہے وہ اس پہ بہت سے تحفظات ہماری کمیونٹی کی بھی ہے اور جو ہمارے وہاں پہ جو صحافی دوست ہیں ان کی بھی ہیں۔ یہاں پہ جو سوشل ایک ویلفیئر جو ونگ ہوتی ہے ہر سفارتخانے میں اور اس کا جو کام ہوتا ہے وہ اس طرح کے معاملات میں کمیونٹی سے ملنا ہوتا ہے ان کا، اور جو ایسے معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو ہینڈل کرتے ہیں۔ لیکن جو ہماری کمیونٹی ہے یا صحافی ہیں ان کے پاس ہمارے جو یونان کے جو سوشل ونگ کے جو آفیسر ہیں ان کا نمبر تک موجود نہیں ہے اور نہ وہ رابطے میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے جو مسنگ لوگ ہیں یا جن کی اموات ڈیڈ باڈیاں آئی ہیں اس کے حوالے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی فیملیاں یورپ میں بھی رہتی ہے اور وہ اٹلی، فرانس، UK سے وہ اب یونان آئی ہے اور اپنے طور پر وہ اپنے پیاروں کے حوالے سے خبر لینے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتخانہ پاکستان نے جو کا کردار ہے جو ہونا چاہیے وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ انہوں نے ان فیملیوں کے ساتھ جو روابط ہے وہ بھی جو انفارمیشن ڈیٹا وغیرہ ہے وہ بھی اس فیملی کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں کیا ہے، اور یہ فیملی اپنی مدد آپ کے تحت جو ان سے ہو رہا ہے یا لوکل جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہ کر وہ معلومات حاصل کر رہی ہے۔ سفارتخانہ پاکستان نے اس حد تک کیا ہے کہ جو ریفیوجی کیمپ گئی ہے شناخت کے عمل کے حوالے سے وہ جو ریسکیو کیے گئے ہیں پاکستانی ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری اقدامات ہے یعنی انہوں نے ایک نمبر دیا تھا کہ اگر کوئی بھی لوگ ہوں اس نمبر پہ رابطہ کریں، لیکن اس حوالے سے بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ اس نمبر سے رسپانس نہیں دیا جا رہا، اگر فون کوئی اٹھا بھی لے تو اس کا وہ تسلی بخش جواب نہیں دیتا۔ تو اس حوالے سے بھی سفارتخانہ جو یونان ہے پاکستان کا ان کے کردار پر بھی میڈیا میں بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں۔ اب آتے ہیں جو انسانی سمگلنگ کے حوالے سے، یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹ ہو رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے، لیکن ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ صرف یہی ایک کیس نہیں ہے جو انسانی سمگلر ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونان میں، ترکی میں، ان کے اور بھی بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، ان کے فیملیوں سے جو ہے وہ پھر وہ پیسے مانگتے ہیں، اور یہ چیزیں کئی سالوں سے اور دہائیوں سے یہ چل رہی ہے، اور ان جو ابھی بھی ہمیں جو میڈیا میں بعض رپورٹ آ رہی ہیں ان انسانی سمگلر کا جو تعلق ہے کہیں نہ کہیں پہ حکومتی سطح پر FIA کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ان کے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، یہ پیسے دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنا تحفظ حاصل کرتے ہیں۔ تو اب اتنے بڑے واقعے کے بعد میرے خیال میں حکومتی سطح پر بیانات تو آئے ہیں وزیر اعظم، وزیر خارجہ کی طرف سے، دفتر خارجہ کی طرف سے، اسپیکر کی طرف سے، لیکن ان کے خلاف اب کارروائی بھی ہونی ضرور چاہیے کیونکہ یہ جو انسانی سمگلر ہیں ان کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ان کے کچھ لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ پاکستان میں، کچھ ایران میں، کچھ ترکی میں، کچھ یورپ کے مختلف ممالک میں، یونان میں بہت زیادہ ان کی تعداد ہے، اور یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرتے ہیں، اور ان میں انسانی حقوق کے حوالے سے اگر آپ ان کی چیزیں دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ اغوا کر لیتے ہیں، پھر ان کے فیملیوں سے یہ پیسے مانگتے ہیں۔ حادثہ تو ایک نیچر چیز ہے، لیکن
ان کی لاپرواہی کی وجہ سے بہت سے جانیں جاتی ہیں۔ اگر یہ پیسوں کے لالچ میں اگر انہوں نے 200-300 جو سیٹ کی جو کشتیاں تھیں اس کے بجائے انہوں نے 750 سے اوپر لوگ ان کو بٹھا دیا، اور پھر بھی ان کو لائف جیکٹ اگر یہ دے دیتے تو اموات میں کہیں نہ کہیں کمی ہو سکتی تھی۔ اس وقت میرے حال میں یورپین یونین کو بھی اور پاکستانی اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی انسانی جو سمگلر ہے ان کے حوالے سے سخت اقدامات کرنے چاہیے، اور ہمیں ایک سوشل جو نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے لوگوں میں یہ آگاہی دینی چاہیے کہ جو لوگ اپنا ملک چھوڑتے ہیں پیسہ دے کر یورپ آنے کی خواہش مند ہے غیر قانونی طریقے سے، وہ انتہائی غلط راستہ ہے، ان میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور ریاست کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے زیورات اور جائیداد بیچ کر اپنی جان پر کھیل کر اگر وہ یورپ آتے ہیں تو ان کی کیا مجبوری ہے، ان کو وہاں پہ نوکریاں کیوں نہیں مل رہی، ان کو جاب نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ ریاست کا بھی ایک المیہ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں اب جو وقت آ گیا ہے کہ سوچنا ضروری ہے۔